کچھ اس طرح سے کہ تمام ارکان اسمبلی موجود ہیں اس وقت اپنی اپنی سیٹوں پر اور گھنٹیاں بجا دی گئی ہیں اور گنتی بھی مکمل ہو گئی ہے. کچھ دیر کے بعد باقاعدہ طور پر ریزلٹس بھی اناؤنس کر دیے جائیں گے. جی ہاں، ووٹنگ ہو چکی ہے، ووٹوں کی گنتی ہو چکی ہے. اب رزلٹ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے پاس موجود ہیں. اب سے کچھ ہی دیر میں بس اس کا اعلان ہونے والا ہے، جس کا سب کو انتظار تھا کیونکہ وہ کافی بڑی اہمیت کا حامل نظر آتا ہے. پنجاب اسمبلی کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اس کا اب سے کچھ ہی دیر میں بس اعلان ہونے والا ہے. رزلٹ دوست محمد مزاری کے پاس موجود ہیں، ووٹنگ ہو چکی ہے، کاؤنٹنگ بھی ہو چکی ہے. رزلٹ جو پولنگ ایجنٹس تھے انہوں نے ایک لسٹ بنا کے دوست محمد مزاری کے سپرد کر دی. اب سے کچھ ہی دیر میں بس اس کا اعلان ہونے والا ہے. جی بالکل، اعلان کے منتظر ہیں تمام لوگ اور اس وقت دوست مزاری صاحب کچھ دیر کے بعد باقاعدہ طور پر اعلان کریں گے. ڈپٹی اسپیکر ان کے پاس ریزلٹس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ پہنچ چکی ہیں. اس وقت لاہور کے بیورو چیف سلیم شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سلیم شیخ، جس کا تھا انتظار وہ وقت آن پہنچا ہے، اب سے کچھ دیر کے بعد ریزلٹ باقاعدہ طور پر اناؤنس ہو جائے گا. جی بالکل، جو ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور گنتی کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے اور ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی طرف سے ایوان میں 2 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں اور جیسے ہی یہ وقت مکمل ہوگا تو پھر وہاں پر ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری جو ہے وہ رزلٹ کے نتائج کا اعلان کریں گے. اور رزلٹ کے نتائج کے اعلان سے قبل جو ہے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں سادہ کپڑوں میں پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں. پہلے جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کی بیک سائڈ پر پہلے تعینات تھے اور جیسے ہی اب رزلٹ آنے کا وقت مکمل ہوا ہے تو سادہ پولیس اہلکار جو ہے ان کو ڈپٹی اسپیکر کے آگے بھی تعینات کر دیا گیا ہے. اور یہ میں وہی پوزیشن دیکھ رہا ہوں جب حمزہ شہباز پہلی بار وزیر پنجاب بنے تھے تو اس وقت جو ہے پولیس اہلکار بتی والے جو ہے وہ ایوان کے اندر موجود تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پورے ایوان کا کنٹرول سنبھال لیا تھا. لیکن اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ ایوان میں ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی، لڑائی بھی ہوئی تھی، مار پٹائی ہوئی تھی، گھوسے چلے تھے اور مکے اور لاتوں کا بلا دریغ استعمال کیا گیا تھا. لیکن آج جو ہے اس طرح کی کوئی صورتحال سامنے نظر نہیں آئی. بڑے پرامن ماحول میں جو ہے وہ ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا ہے. لیکن ایک صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر جس طرح نظر آ رہا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ جیسے ماضی میں اعلان ہوا تھا کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے، آج بھی بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے کیونکہ ٹویٹر کی طرف سے ٹویٹر جو ہے وہ بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے سلیم شیخ اب وہ ٹویٹر ٹرینڈ کو تو اب مانا نہیں جائے گا کیونکہ اب جو واضح رزلٹ ہے وہ تو ڈپٹی اسپیکر کے پاس موجود ہے. اطلاعات کیا پہنچ رہی ہیں آپ تک؟ کس کو کتنے ووٹ پڑ سکتے ہیں؟ کچھ ذرائع کی جانب سے پہنچ رہی ہیں؟ جی میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا کہ کیونکہ جو ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں ابھی تک جو ہمارے پاس غیر مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ چودھری فیض علی کو 186 ووٹ پڑے ہیں جبکہ حمزہ شہباز کو 178 یا 79 ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہوئے ہیں. اس کی ابھی مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں کیونکہ ایوان کے اندر جو اراکین اسمبلی ہیں وہ ٹھیک ہے سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. اس وقت رزلٹ اناؤنس پی ٹی آئی نے سکور کیے 176 اور کیو نے کیے 10. لیکن میں تھوڑی سی توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں. آئی جسٹ ریسیوڈ اے لیٹر فرام چودھری شجاعت. اور میں راجہ صاحب تشریف رکھیں. نو راجہ صاحب نو، لیٹ می اسپیک. اس کے بعد لیٹ می اسپیک. ایک منٹ، آپ لوگ تشریف رکھیں. دس از ناٹ دا وے. میں نے بات مکمل نہیں کی ابھی. راجہ صاحب تشریف رکھیں آپ پلیز. میں آپ کو بات کرنے دوں گا موقع. لیٹ می فنش. میں آپ کو موقع دوں گا. یہ غلط، یہ حرکت نہیں چلے گی یہاں پہ. یہ حرکت بالکل نہیں چلے گی. یہ مجھے لیٹر موصول ہوا ہے چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے. میں اس کے ڈیٹیلز پڑھ رہا ہوں اور میں تمام ہاؤس کو سنا رہا ہوں. تمام میڈیا بھی دیکھ رہی ہے، پورا ہاؤس دیکھ رہا ہے، پوری دنیا میں میڈیا بھی دیکھ رہی ہے. Directions to the members of the Provincial Assembly of Punjab belonging to Pakistan Muslim League. Dear sir, election for the office of Chief Minister Punjab is scheduled to be held on July 22nd, 2022. As party head of Pakistan Muslim League, I have issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif. Read letter. آپ خاموش رہیں. میں نے آپ کو خاموش کے لیے کہا ہے.
खामोश रहें. And copies of the same enclosed herewith for ready reference and as proof of directions issued by me as stand herein above. Hafiz Amar Yasir, MPA PP 224 PML. Shuja Nawaz, MPA PP 28 PML. Mohammad Abdullah Wadach, MPA PP 29 PML. Mr. Parvez Elahi, MPA PPL 30 PML. Mohammad Rizwan, MPA PP 41 PML. Sajid Ahmad Khan, PP 67 PMLN. Ehsanullah Chaudhary, PP 249 PML. Mohammad Afzal, MPA PP 250 PML. Bisma Chaudhary, MPA PP W361 PML. Khatija Umar, MPA PPW 362 PML. اس لیٹر کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا رولنگ آف دا سپریم کورٹ جتنے بھی ووٹ پی ایم ایل این کے کاسٹ ہوئے ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں. پی ایم ایل کاف کے 10 ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں. اور میں مین وائل اناؤنس کروں کہ اس ٹائم 10 ووٹ ختم ہونے کے بعد. جی راجہ صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے؟ میڈم آپ بیٹھیں. راجہ صاحب نے پہلے بات کرنی ہے, راجہ صاحب بات کریں گے. سر جی راجہ صاحب آپ پلیز. شکریہ جناب. نو کراس ٹاک پلیز. راجہ صاحب کو بات کرنے دیں. جناب اسپیکر جی میں جناب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں 63A کی طرف. یار یہ لائٹ ذرا ایک سائڈ پہ کر دیں. یار لائٹ ایک سائڈ پہ کر دیں. آپ آگے سے جناب اسپیکر ووٹ کی ڈائریکشن دینے کے لیے کس کو حق حاصل ہے؟ قانون اور آئین کے مطابق حق حاصل ہے دا پارٹی چیف. پارلیمانی لیڈر سر آپ پڑھیں. پارٹی چیف آپ پڑھیں سر. دا پارٹی چیف آپ پڑھ لیں اس کو. جی میں پڑھتا ہوں. آپ پڑھ لیں. پارٹی چیف میں ابھی پڑھتا ہوں. جناب اسپیکر 63A(1) کا B votes or abstains from the voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs. پارلیمنٹری پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ چودھری ساجد ہے, انہوں نے ڈائریکشن دینی تھی. سر میری آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں جو کورٹ نے آرڈرز دیے. جناب اسپیکر آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں. اب میری پوری بات سن لیں. آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں. میں پوری بات سن. جی راجہ صاحب. جی سر جی آپ پلیز کورٹ کے آرڈر پڑھیں. آپ سر میری بات سن لیں نا. جو میں نے بات کر لی 17. جی جی راجہ صاحب. اب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کل ان کی پی ایم ایل کیو کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے ووٹ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں دے دے. اب آپ کے فیصلے کے مطابق آپ تو کینڈیڈیٹ کا کینڈیڈیٹ ہی ختم کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی خود اپنے آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا. میری بات سن لیں. اس میں پی ایم ایل سر پی ایم ایل اختیار ہی نہیں آ سکتا. لیٹر ہے میرے پاس. اختیار ہی نہیں آ سکتا. یہ میرا کیسے اختیار نہیں کے مطابق اختیار ہے. اور میں نے راجہ صاحب میں نے میری بات سنیں. راجہ صاحب پلیز ٹرائی ٹو لسن. اس لیٹر کے مطابق میں نے چودھری شجاعت صاحب سے فون پہ میں نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ اوکے ہے لیٹر بالکل میں نے دیا. ایز اے پارٹی چیف انہوں نے لیٹر دیا. آپ نہیں پوچھ ایز اے پارٹی چیف انہوں نے لیٹر دیا. میری بات سن لیں. میں آپ کی بات سن چکا ہوں. میری بات سن لیں. جو فائل آپ کو ہم نے دی ہے جس میں پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ موجود ہے نمبر 1. نمبر 2 میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سر آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں بندہ ووٹ دے سکتا ہے یا فلاں ووٹ نہیں دے سکتا؟ آپ کے پاس سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ. آپ کو میں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق یہاں پہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق میں کام کر رہا ہوں. آپ 63A پڑھ لیں اور اس میں یہ پڑھے کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا ہوا ہے. جب سپریم کورٹ نے رولنگ دی جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے ان کے کیا رولنگ دی آپ نے پڑھا اس میں؟ میں بتاتا ہوں. آپ نے پڑھا اس میں؟ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا. آپ نے کچھ نہیں پڑھا. میں نے پڑھا. میں آپ کو دیتا ہوں. وہ لوگ ہمارے یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں. سر آپ میرے ساتھ بحث نہ کریں. میری بات سن لیں. میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ 20 ڈی سیٹ ہوئے تھے وہ ہمارے ریفرنس میں ہوئے
اور ہم نے ریفرنس جو ہے پارلیمنٹری پارٹی کے سربراہ کی طرف سے ریفرنس فائل کیا تھا. میرے پاس نہ ریفرنس ہے نہ کچھ ہے. میں نے چودھری شجاعت صاحب نے مجھے کہا, میں نے وہ مجاز ہی نہیں ہے. ہی از دا پارٹی سر وہ مجاز ہی نہیں ہے. وہ ہیں نہیں مجاز ہیں. میری ان سے بات ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ مجاز نہیں ہے. پارٹی چیف ان سے بات ہوئی ہے. پارٹی کا ہیڈ مجاز ہے اس بات کا. اور دوسری بات, for the detailed reason to follow in terms of order of Honorable Supreme Court dated 17/5/2022 passed in presidential reference number 1 or 2022 and CP number 2/2022 and 9/2022 and consequent to the directions issued to the members of the Pakistan Muslim League and received by me from the head of Pakistan Muslim League, I hereby disregard and exclude the votes of Pakistan Muslim League vote in favor of Chaudhry Parvez Ilahi. آپ کر نہیں سکتے. میں کر سکتا ہوں. میں آپ نہیں کر سکتے. if you want to challenge, آپ بے شک جا کے ہم چیلنج کریں گے, لیکن آپ کر نہیں سکتے. As the Constitution Minister Hamza Shehbaz is declared as a returned candidate for Office of Chief Minister, having received majority votes of members present and voting in terms of first proviso to clause 4 of Article 130 of the Constitution proviso to sub Rule 3 of Rule 20 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Punjab 1997. آپ سارا غلط پڑھ رہے ہیں. میں بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہوں. بالکل غلط پڑھ رہے ہیں آپ. چنانچہ میں نے اپنا آرڈر سنا دیے. چنانچہ یہ اجلاس عدالتی احکامات کے مطابق وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے تھا اور آج اس کے اجلاس کی کارروائی کی مکمل ہوئی, لہذا اب یہ اجلاس پر روک کیا جاتا ہے. ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے اور ان کی جانب سے جو ریزلٹ اناؤنس کیے گئے, انہوں نے کہا کہ 179 ووٹ حمزہ شہباز کو ملے ہیں. اس کے علاوہ 176 ووٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے حاصل کیے ہیں آج کی ووٹنگ کے دوران, اور کاف لیگ نے 10 ووٹس جو ہیں وہ سکور کیے ہیں, جس کے بعد انہوں نے کسی کا بھی نام اناؤنس کیے بغیر ہی اجلاس کو ملتوی کر دیا ہے. جبکہ دوسری جانب سے راجہ بشارت, جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, انہوں نے مسلسل اس پر اعتراض اٹھایا ہے اور سی ایم کا نام اناؤنس کیے بغیر ہی جو اجلاس ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. جی ہاں, یہ آج کا اجلاس کافی نظریں اس پہ گڑی ہوئی تھی اور کافی اہم اس اجلاس کو دیکھا جا رہا تھا. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا یہ کافی بڑا اجلاس ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو. آج جس طرح سے ووٹنگ ہوئی اور پھر اس کی کاؤنٹنگ ہوئی اور پھر جب رزلٹ کی طرف جب بڑھے اس وقت اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں دوبارہ سے پی ٹی آئی کی جانب پر. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز برقرار ہیں. حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار رکھا گیا ہے. اجلاس کنڈکٹ کیا گیا عدالتی حکم کے مطابق اور اجلاس کو کنڈکٹ کیا. ووٹنگ ہوئی, کاؤنٹنگ ہوئی, رزلٹ تک پہنچتے اعتراضات اٹھائے کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز برقرار رکھے گئے ہیں. پرویز الہی کو ایک بار پھر سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ قاف لیگ کے 10 ووٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے. سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سلیم شیخ, بتائیے گا یہ کیا ہوا؟ جی بالکل, جیسے ہم ان کو پہلے بھی بتا رہے تھے, اس میں بھی یہی تھا کہ آج جو مسلم لیگ کاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں, چودھری شجاعت نے ان کو جو لیٹر لکھا ہے ان کی طرف سے ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور ووٹ تو کاؤنٹ نہیں ہوئے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ایک تھوڑی سی ڈپٹی اسپیکر غلطی کر گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا اناؤنس نہیں کیا. حمزہ شہباز کے حوالے سے نہیں بتایا کہ انہوں نے کتنے ووٹ لیے ہیں اور کتنے نہیں لیے اور پہلے نمبر پر کون آیا ہے. صرف یہ بتایا کہ 10 ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے اس میں سے مسترد کیے جاتے ہیں. اس میں یہ بتانا ضروری تھا کہ سب سے زیادہ ووٹ کس کے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کون